بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات سونے سے پہلے یہ استغفار پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے دوستو، آج ہم گناہوں کے اس سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات مصیبتوں سے آلودہ ہے۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و کریم پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے کہ کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء اکرام صلوات اللہ علیہم الاجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان نے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہوتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار و معیشت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ استغفار کی دعائیں بھی سماعت فرما لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: یا رب معاف فرما اور رحم فرما، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے معاف فرما دے۔ ایک احادیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حالات میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو، دفعتاً دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اسی کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے، جبکہ صحیح جملہ تو یہ ہے کہ اے اللہ آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے۔
رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے اسے گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں، گناہوں پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہوں پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے اور برائی سے اصرار کرنے پر نکل گیا، گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا، اپنے جرم کا اعتراف کرنا، وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے، ہر حجت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خضری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود ہوں گی۔ جواب میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ پیارے دوستو، آخر میں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اول، آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے۔ دوم، اپنے کیے پر نادم ہو۔ سوم، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر مذکورہ باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہے گی۔ فائدہ، یہ شرائط اس وقت ہیں جب معصیت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر وہ گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہو تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت استغفار کی توفیق و مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، دعائیں پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔